اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج 20واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فرمایا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دور دراز سے عورتیں آیا کرتی تھیں، اس لیے کہ بھوک اور بے سر و سامانی تھی تو مزدوری کرنے اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکے تشریف لاتی تھی۔ اسی طرح ہم نے فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آتے وقت جس اونٹنی پر وہ دوسرے دائیوں کے ساتھ آ رہی تھی، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بہت کمزور اور چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر واپس چلنے لگی تو تمام دائیاں حیران رہ گئیں کہ اس اونٹنی میں اس طرح کی پھرتی آئی کہ تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو اس گھر میں روشنیاں ہی روشنیاں، نعمتیں ہی نعمتیں آنے لگیں، برسنے لگیں۔ بکریوں میں دودھ اور جو ہے نا زندگی کی آسانیاں، اور گھر جو ہے وہ دنیاوی اور روحانی نور سے بھر گیا۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بچے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھیلنے کودنے کے عمر تک پہنچ چکے تھے تو آپ کے رضائی بھائیوں بہنوں نے باہر دیکھا یہ دو فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے تمام اعضاء کو نور سے دھویا، اور وہ بچے گھبرا کر بھاگے اپنے گھر کہ دو اشخاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ رضائی ماں اور اس کے ساتھ خاوند دوڑ کر آئے، خوفزدہ ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی چیز نے اسے نقصان دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ٹھاک تھے۔ پوچھا تو جتنا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ یاد تھا وہ سنا دیا۔ آپ بچپن ہی سے آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن کیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہی تو وجہ تھی کہ اپنی نبوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل، بے انتہا تحمل، صبر، دانائی اور سمجھداری سے اور اخلاق سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا سچا دین پہنچا دیا، اور پھر آنے والی نسلوں کو حوالہ کیا کہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی وحی نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس لیے اس قوم پر، اس امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اس دین کو قیامت تک لوگوں میں پہنچائے، بیان بھی جاری ہے۔